محترم بزرگوں، دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کے باغیچے میں جایا کرو تو خوب سیر ہو کر کھایا کرو، خوب چھک کر کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں جنت کے باغیچے کہاں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم کی مجلسیں یہ جنت کے باغیچے ہیں، اور یہ جنت کے باغیچے اس لیے ہیں کہ ہمیں یہاں سے وہ علم ملتا ہے، ہمیں یہاں سے وہ سمجھ ملتی ہے، ہمیں یہاں سے وہ جذبہ ملتا ہے جو ہمیں جنت میں پہنچانے والا ہے۔ اس لیے ان کو جنت کے باغیچے کہا گیا ہے۔ اور سیر ہو کر کھانے کا مطلب یہ ہے کہ توجہ سے سنو، دھیان سے سنو، اسی طریقے سے عمل کی نیت سے سنو، یہ مطلب ہے۔ میرے دوستو، اسی ایک حدیث پاک سے مجلس واعظ، مجلس علم کی کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت معلوم ہے۔ آدمی کی اپنی سوچ ہے، جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے ایسا اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جیسا چشمہ ہوتا ہے نا، اس کو باہر کی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں، ہری، کالی، پیلی، تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بس آپ کو اتنی بات میں سب بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا پہلا اعلان، ان سب کی پہلی بات یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ کا کہنا مانو، اور جس طرح میں کہوں اس طرح کرو۔ اللہ کا کہنا مانو اور جس طرح میں کہوں اس طرح کرو۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلی بات اپنے قوم کے سامنے یہ رکھی تھی، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا کہنا مانو اور اس طرح میں کہوں اس طرح۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ بڑے جلیل القدر نبی، بڑے شان والے نبی حضرت ہود علیہ السلام۔ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے، قرآن پاک بتاتا ہے کہ ان کا بھی اپنی امت کے واسطے سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کا کہنا مانو اور جس طرح میں کہوں اس طرح۔ میرے دوستو، حافظ، عالم ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں، اور قرآن پاک پڑھنے والے بھی سمجھ جائیں گے،
آج تک اگر آپ نے دھیان نہ دیا ہو تو آئندہ آپ دھیان دیجیے. یہ 19ویں پارے کی آیتیں ہیں. اس میں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور سب کا پہلا پیغام یہی ہے فاتقوا اللہ واطیعون. پیارے بھائیوں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کوئی اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ، لیکن ان بیان کی، اجلاس کی، اس سفر کی اور کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے. اور کوئی دوسری غرض نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کامل درجے کا مومن اور کامل درجے کا مسلمان ہو. اس کے علاوہ اور کوئی دوسری غرض نہیں ہے، کوئی دوسری غرض نہیں. یہ دوسری بات ہے. اب آپ ایک تیسری بات سنیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جتنے بھی وعدے فرمائے ہیں وہ ایمان اور نیک اعمال، جن کو عربی میں اعمال صالحہ اور ہماری اردو میں بھی یہ لفظ اصل سے بولا جاتا ہے اعمال صالحہ. اللہ کا ہر وعدہ ایمان اور نیک اعمال پر ہے. کڑوی نہ لگے بات، اگر کڑوی لگے تو ذرا نگل جائیے، ہضم کر لیجیے. ایسا نہیں ہے کہ جو شخص زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے اور جو شخص اپنے آپ کو مومن کہے اور جو قوم اپنے آپ کو مسلمان کہے اور جو قوم اپنے آپ کو مومن کہے، ان کے واسطے بھی سب وعدے ہیں، چاہے ان کا ایمان کیسا ہو، چاہے ان کے اعمال کیسے ہو. ایسا نہیں. جتنے بھی وعدے ہیں وہ ایمان پر ہیں اور نیک اعمال پر. اس سلسلے میں بھی جب آپ تلاوت کریں، چاہے ناظرہ پڑھنے والے ہوں، چاہے حفظ پڑھنے والے ہوں، قاری صاحب ہو، عالم صاحب ہو، تو ذرا ان آیتوں پر غور کریں. آپ کو ہر پاؤں میں، ہر رکوع میں، ہر پارے میں اس طرح کی آیتیں ملے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ ارشاد فرماتے ہیں زمانے کی قسم کھا کر کہتا سب لوگ خسارے میں ہیں، سب لوگ نقصان میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. وہ جملہ اور وہ کڑوا سا جملہ، اور سنیے صرف جو قوم اپنے آپ کو مسلمان کہے، جو قوم اپنے آپ کو مومن کہے، اعمال اس کے چاہے جیسے ہو، ان کے لیے وعدے ہیں ان کے لیے جو ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. پوری آیت کی تفسیر کروں گا تو وقت زیادہ چاہیے گا. یوں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو لوگ ایمان لائے
اور ایمان کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو ایسا بدلہ دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں، جس کی کوئی حد اور جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے دوستو، اس موضوع پر بات کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 آیتیں ہی کافی ہیں، اور بہت ساری آیتیں ہیں جو بتائیں۔ اب آپ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، لیکن آپ مجھے جانتے ہیں، بہت دنوں سے میں آپ کے درمیان آ رہا ہوں، درمیان میں کہتا ہوں کہ دھیان دیجیے، وہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، وہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، سنو اور دھیان سے سنو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اور تابعین اور تابعین کے زمانے میں اللہ کی نصرت روز آتی تھی، اللہ کے وعدے خوب پورے ہو رہے تھے، خوب پورے ہو رہے تھے۔ کیوں ہو رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ ایمان والے اور نیک اعمال والے تھے۔ آج ہم یوں کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی اللہ والا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم یوں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تو نمازوں منبر پر بیٹھ کے کیا کیا کہتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، دھیان سے سن لیجئے گا کہ آج ہمارے اعمال وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دھمکیاں دی، جس پر اللہ رب العزت نے ہمیں عذاب اور سزا سنائی۔ ہمارے اعمال آج بھی اللہ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ کے وعدے پورے نہیں ہو رہے۔ اس زمانے میں جیسے اعمال تھے، ان پر جو وعدے تھے وہ پورے ہوئے، اور آج جیسے اعمال ہیں تو ان اعمال پر جو وعدے ہیں آج وہ پورے ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور کامل درجے کا ایمان حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اعمال پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں، صرف یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھ لیں، بلکہ ہم یا تو یوں کہہ لو کہ پورا دین اپنی زندگی میں لے آئیں، یا یوں کہہ دیں کہ ہم پوری طریقے پر اسلام کے مطابق ڈھل جائیں۔ دونوں کی بات ایک ہی ہے، دونوں بات ایک ہی۔ آپ سے مراد میری امت مسلمہ کو بار بار ڈرایا جا رہا ہے، روز ڈرایا جا رہا ہے، انجام سے باخبر کیا جا رہا ہے۔ ابھی موقع ہے، سن لو، سمجھ لو، وہ وقت بھی آئے گا جب وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ میرے دوستو، ہم سب جانتے ہیں، ہر بچہ مسلمان کا جانتا ہے کہ سب سے پہلے سب سے مقدم ہے ایمان، اور ایمان کے بعد ہے پھر تمام اعمال۔ آواز زیادہ نہ ہو۔ ہاں، آواز صاف سنائی دے، شور شرابہ نہ ہو، آواز صاف سنائی دے۔ تو میرے دوستو، ہر مسلمان جانتا ہے، بچہ جانتا ہے کہ ایمان سب سے پہلے ہے، ایمان کی برکتیں ہیں، اس سے اللہ رب العزت وعدہ فرماتا ہے ہدایت کا، پھر اعمال ہے۔ پیارے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں،
ہمیں جو دین کی دولت ملی ہے، ہمیں جو قرآن ملا ہے، ہمیں جو دین اسلام ملا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ملا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی اللہ کو پہچانا، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے قرآن کو پہچانا، قرآن کو سمجھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہی دین کو سمجھا۔ اس واسطے ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ ہم سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ ہم سب سے پہلے اس بات کو مانیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور رسول کا مطلب میرے دوستو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بات ہم تک پہنچاتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کے پاس بھیجتا ہے، وہی بھیجتا ہے۔ میرے دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہر طرف سے آواز آئی کہ آپ اپنے نبی ہونے پر دلیل پیش کریں، اس لیے کہ کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں مانا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی یہ مطالبہ کر رہا تھا، عرب والے، یہود و نصارہ یہی مطالبہ کر رہے تھے۔ میرے دوستو، علماء کے لیے بتا دوں میں، ایک کتاب ہے دلائل النبوہ، نبوت کی دلیلیں، دلائل النبوہ، ابو عبداللہ حافظ نعیم کی، اور ایک ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی۔ امام بیہقی کی تو کتاب بہت بڑی ہے، اور حافظ ابو نعیم کی کتاب، اس میں 500 دلیلیں، 500 حدیثیں ہیں، 500 دلیلیں۔ اس مختصر سی مجلس میں بات لمبی نہ ہوئی تو میں آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کروں گا، 3 باتیں، یعنی 3 دلیلیں پیش کروں گا، اور یہ دلیلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان بڑھائیں گی، یہ دلیلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے اندر پیدا کریں گی، یہ دلیلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا کریں گی۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، پیارے بھائیوں اور میرے نوجوان دوستو، انٹرنیٹ پر دین کی بات کچھ نہ سنو، انٹرنیٹ پر دین کی بات کچھ نہ پڑھو، وہاں تو پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہیں، کتنی غلطیاں، بلکہ معتبر کتابوں سے، معتبر علماء کی کتابوں سے پڑھو، اور اس کو کہتے ہیں سیرت پاک، اور اس کو ضرور پڑھو، اور اپنا مزاج علمی مزاج بناؤ، جس کو کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں مطالعہ، آپ شاید کہتے ہیں اسٹڈی، کیا کہتے ہیں آپ، اس کا مزاج بناؤ، اور دینی کتابیں پڑھو، اور سیرت کی کتاب پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی کتاب پڑھو، یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان بڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ اس کے بعد ہم قرآن کو بھی پہچانیں گے، اللہ کو بھی پہچانیں گے، دین کو بھی پہچانیں گے، اور عمل کا جذبہ بھی پیدا۔ پیارے دوستو، پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں، آج پھر عرض کر دوں میں کہ کچھ تو صرف اس سے کہانی ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی توجہ سے بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور سمجھ میں آوے نہ آوے مزہ تو آتا ہی۔ اور کچھ باتیں ہوتی ہیں علمی باتیں، ذرا وہ توجہ سے دھیان سے سننے سے سمجھنا آتا ہے۔ میرے دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول، اللہ کا قاصد، اللہ کا پیغام، اللہ کی بات لے کر بھیجا گیا۔ پیارے دوستو، عرب میں اور عرب کے آس پاس میں دو قومیں بستی تھی، دو قوم، ایک یہودی اور ایک نصارہ، کرسچن وہ نہ بولا کرو، نصارہ عیسائی اور یہودی یہ بستے تھے۔ اور یہودیوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب توریت تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل تھی، اور عیسائیوں کے پاس، نصارہ کے پاس بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل تھی۔ تو ان کو کہتے ہیں ہم اہل کتاب، یعنی اللہ نے جن کو کتاب دی، دین حق کے بارے میں اور آسمانی مذہب کے بارے میں اور رسول اور نبی کے بارے میں، یہی دو قوم جانتی تھی، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی قوم نہیں جانتی۔ ان کو پتہ ہی نہیں رسول کون ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں نبی کون ہوتا ہے، اوتار کا مطلب تو کچھ اور ہے۔ ان دونوں قوموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی، اللہ کا نبی ہونے کی گواہی دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس زمانے کے دو مذہب والوں نے گواہی دی کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں اور واقعی یہ اللہ کے آخری نبی۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، اور تورات میں اور انجیل میں اللہ رب العزت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کے بال، یعنی ایک ایک حلیہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ بیان کیا، اور دوسری صفات بیان کی۔ اس حلیے اور ان صفات اور ان اعمال کی بنا پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے۔ اللہ کا رسول ہونا، اللہ کا نبی ہونا، اللہ کا آخری نبی ہونا، ان کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کا نبی ہونا، آپ کا رسول ہونا اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچان۔ اس سے زیادہ اور کون سی شہادت ہو سکتی ہے میرے دوستو؟ آپ کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کبھی شک ہوتا ہے؟ آپ کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کبھی شبہ ہوتا ہے؟
آپ کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے؟ نہیں نہیں. تو اہل کتاب کی شہادت میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، تیسری بار بھی کہوں گا، چوتھی بار بھی کہوں گا، اہل کتاب کی یہود و نصارہ کی شہادت تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے آخری نبی. اسی بات کو سمجھانے کے واسطے میں آپ کو 2-3 واقعے سناتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے پیٹ ہی میں تھے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے باپ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. کچھ دنوں کے بعد ان کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں تھے. اور یہ یاد رکھیے، ایک ایک بات یاد رکھنے کی ہے میرے دوستو، ایک ایک بات یاد رکھنے کی. ساری دنیا ہمیشہ سے اہل عرب کو افضل مانتے ہیں، ہمیشہ سے. اور عرب میں سب قبیلے جتنے تھے، ان سب قبیلوں میں قبیلہ قریش کو افضل مانا جاتا ہے. اور قبیلہ قریش میں ایک شاخ تھی جس کو کہتے تھے بنو ہاشم، اس کو سب سے افضل مانا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین خاندان میں پیدا. آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، بڑی شان و شوکت والے، بڑے وجی، کہ ان کی صورت کو دیکھ کر لوگ مرعوب ہو جاتے. آپ نے کئی بار سنا ہوگا، ابرہ بادشاہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے چلا تھا. ان کے لوگوں نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے. عبد المطلب اپنے اونٹوں کے بارے میں ابرہ کے پاس گئے. تو بادشاہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، لیکن حضرت عبد المطلب کی شکل و صورت دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور تخت سے نیچے اتر کر ملاقات. ایک روز حضرت عبد المطلب حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس ایک یہودی کہیں سے سفر کر کے آیا تھا، ان سے ملاقات کے لیے، ان سے بات کے لیے، کیونکہ وہ مکے کے چودھری تھے. ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے ہوئے عبد المطلب کے پاس آ جاتے. حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی. تو یہ واقعہ ممکن ہے اس وقت کا ہو جب آپ کی عمر 5 سال ہو، یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب کہ عمر آپ کی 6 سال ہو، 7 سال ہو. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ 5 سال 6 سال کے تھے اور کھیلتے کھیلتے وہ عبد المطلب کے پاس گئے. تو اس یہودی عالم کی جب اس بچے پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اور اس نے جس کو کہتے ہیں نا کہ اوپر سے نیچے تک کئی بار دیکھا، اوپر سے نیچے تک کئی بار دیکھا. اور پھر عبد المطلب سے کہا، یہ کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ عبد المطلب نے کہا میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کا بیٹا نہیں. ہم تو اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ملتے ہیں، یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اس کے باپ کا تو انتقال ہو چکا، اس کے باپ کا تو انتقال ہو چکا.
اب عبد المطلب نے بتایا کہ ہاں یہ میرا پوتا ہے، عبد المطلب نے پوچھا کیا بات ہے، تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ یہ بات اس نے بچپن ہی میں کیسے پہچانی؟ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کے مطابق آپ کو پایا، اور اس کو دیکھ کر انہوں نے بتایا کہ یہ آخری نبی ہے، اس امت کا نبی ہے، آخری نبی ہے۔ اور پہلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ یتیم پیدا ہوں گے۔ عبد المطلب نے جب یہ کہا کہ میرا بیٹا ہے تو ان کو کہا کہ نہیں، دیکھو سنو، پھر سنو، دھیان دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر علامات کو پہچان کر ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، اس کو ان کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ شک تھا تو عبد المطلب کی بات میں شک تھا کہ آپ کا بیٹا نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں۔ ہاں، اسی لیے عبد المطلب نے کہا ہاں یہ میرا پوتا ہے۔ یہ گواہی ہے اہل کتاب کی، اور بچپنے میں میرے دوستوں ایک بات میں نے آپ کو سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قریب 12 سال تھی، بہت بڑی عمر کے نہیں ہوئے تھے، 12 سال قریب عمر۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا تھا، تو دادا کے انتقال کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں تھے، اور ابو طالب آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے جدا کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس واسطے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں روز دیکھتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو طالب کی اونٹنیوں کا دودھ نکالا جاتا، ابو طالب کی بکریوں کا دودھ نکالا جاتا، اور پیالے میں اس کو رکھ کر اولاد کو پینے کے لیے دیا جاتا۔ تو آپ جانتے ہیں اگر دودھ ہی اپنی خوراک ہو، روٹی چاول نہ ہو، تو ایک پیالے میں کیا ہوتا ہے؟ تو جو پیالہ بھر کر دیا جس بچے کو، وہ پیالہ اکیلا پی گیا، دوسرے کو دیا وہ اکیلا پی گیا، تیسرے کو دیا وہ اکیلا پی گیا۔ اور اگر وہ پیالہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پیتے، تو وہی ایک پیالہ پورے گھر کو کافی ہوتا۔ تو آپ کی برکتیں روز دیکھتے تھے، تو پھر محبت کیوں نہ؟ ابو طالب نے ارادہ کیا کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام جائیں گے، اور قریش عام طور سے سال میں ایک سفر ملک شام کا کیا کرتے تھے، ایک سفر ملک یمن کا کیا کرتے تھے۔ جب ابو طالب سفر میں اور ملک شام جانے کے لیے تیار ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے چچا کی جدائی برداشت نہیں کی۔ انہوں نے گزارش کی کہ مجھے بھی ساتھ لے لیجئے، مجھے بھی ساتھ لے لیجئے۔ اس زمانے کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہوتا تھا، 12 سال کا بچہ، ضرورت بھی کچھ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ابو طالب سے آپ کا رونا دیکھا نہیں گیا، کہا چل بیٹا چل۔ سفر کرتے کرتے ملک شام کا ایک شہر جس کا نام ہے بصرہ، ایک تو بصرہ ہے، بصرہ وہ تو عراق میں ہے، ایک ہے بصرہ
وہ ملک شام کا ایک شہر ہے. تو اس زمانے میں منزلیں طے ہوتی تھی، بھئی یہاں سے چلیں گے اور وہاں جا کے قیام کریں گے، وہاں سے چلیں گے اور وہاں آگے جا کے وہاں قیام کریں گے. تو بصرہ میں ایک گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا عبادت گھر گرجا تھا. اس کے پاس کچھ درخت وغیرہ تھے آس پاس میں، اس کے پاس میں ان درختوں کے نیچے اکثر و بیشتر عرب کے قافلے قیام کیا کرتے تھے. دوسرے قافلے بھی جو وہاں سے گزرتے تھے ان درختوں کے نیچے قیام کیا کرتے تھے. کسی ضرورت سے اس گرجا کا جو پادری تھا، عالم، وہ چھت پر تھا، اوپر تھا. جب یہ عرب قافلہ وہاں آ کر رکا تو وہ فوراً اتر کے اس قافلے کے پاس آیا. وہ فوراً اتر کے اس لڑکے کے پاس آیا اور دیکھا اور پوچھا کہ اس کا سرپرست کون ہے. بتایا گیا کہ ابو طالب ہے. اس نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو آگے مت لے جاؤ، یہیں سے اس کو واپس کر دو، اس واسطے کہ یہ اس زمانے کا نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے، اور یہود اور نصارہ اس کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں، خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں. اور صرف اس وجہ سے کہ وہ بنو اسحاق میں سے، بنو اسرائیل میں سے نہ ہو کر بنو اسماعیل میں سے پیدا ہوا، اس حسد کی وجہ سے وہ اس کو قتل کرتے ہیں. لہذا آپ اس کو آگے مت لے جاؤ. اور اس پادری نے زور دے کر کہا کہ آپ اس کو ہرگز آگے مت لے. اس نے کہا کہ جب تمہارا قافلہ یہاں آ کر ٹھہرا تو میں نے دیکھا کہ یہاں آس پاس کا کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو اس کو سجدہ نہ کر رہا ہو، اور آس پاس کا کوئی درخت اور اس کی شاخیں کوئی ایسی نہیں تھی جو اس کو سجدہ نہ کر. میرے دوستو، یہ جملہ سنیے اور بار بار سنیے. اس زمانے کے علم والے، اس زمانے کے آسمانی مذہب والے سب اس بات پر متفق تھے کہ یہ آخری نبی ہے. یہ گواہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی، یہ گواہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی، اور اہل علم کی طرف سے گواہی، اہل علم کی طرف سے گواہی. میرے دوستو، اسی طرح کا ایک وہ واقعہ ہے. واقعے تو بہت سارے ہیں، واقعے تو بے شمار ہیں، ان گنت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب 25 سال تھی، یعنی ماشاءاللہ جوان ہو گئے تھے. تو مکے کی ایک بہت مالدار خاتون تھی، مالدار خاتون خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی. ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قابل اعتماد آدمیوں کو، امانت دار آدمیوں کو اپنا مال دیا کرتی تھی کہ جاؤ ملک شام میں بیچ کے آؤ، اور جو نفع ہوتا تھا اس میں سے اس کا حصہ مقرر کر دیتی تھی جو اس کام کے لیے جاتا تھا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ بڑا ایماندار آدمی ہے، امین ہے، امین، بڑا سچا انسان ہے، صادق ہے. مکے میں آپ کا نام لے کر آپ کو نہیں پکارا جاتا تھا،
آپ کو صادق کے نام سے پکارا جاتا تھا، سچے کے نام سے پکارا جاتا تھا، آپ کو امین اور امانت دار کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اہل مکہ میں نبوت سے پہلے کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ ایک واقعے سے سمجھ میں آتا ہے، کچھ واقعات بہت۔ بیت اللہ کی عمارت کمزور ہو گئی یا کوئی سیلاب آیا، اس میں بیت اللہ منہدم ہو گیا۔ قریش نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ تعمیر کرتے کرتے جب وہ جگہ آئی جہاں پر حجر اسود رکھنا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ اونچائی پر ہے، جہاں پر حجر اسود رکھنا تھا، تو آپ تو شہر میں رہتے ہیں لیکن گاؤں سے چل چل کر آئے ہوں گے۔ آپ گاؤں میں ناک کی لڑائی بہت ہوتی ہے، اور شہروں میں بھی ہوتی ہے ناک کی لڑائی اور خام خائی کی لڑائی۔ یہ قبیلہ کہتا تھا کہ ہمارا آدمی رکھے گا حجر اسود یہاں، یہ قبیلہ کہتا تھا کہ ہمارا آدمی رکھے گا حجر اسود یہاں، وہ قبیلہ کہتا تھا کہ ہمارا آدمی رکھے گا یہاں پر حجر اسود۔ اور بات اتنی بڑی کہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو، جنگ کا خطرہ پیدا ہو۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور ہمیشہ سے ایسا ہے، سمجھدار کم ہے، ناسمجھ زیادہ ہے، لڑانے بھڑانے والے زیادہ ہیں، امن اور صلح کرنے والے کم ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ بیت اللہ کی تعمیر بھی نہ رکے، آپس میں جنگ بھی نہ ہو، کوئی ایسا حل اور کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جو سب کو قابل قبول ہو، سب کو منظور ہو۔ تو ابھی یہ کچھ وہاں بات ہی ہو رہی تھی، وہاں مجمع لگا ہوا تھا، تو انہوں میں سے کسی نے یہ تجویز دی کہ دیکھو اس دروازے سے سب سے پہلے جو شخص آئے گا، اس دروازے سے سب سے پہلے جو شخص مسجد میں داخل ہوگا، حرم میں داخل ہوگا، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ اللہ کی شان، سب کچھ اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد۔ تو دیکھو دوستو، کوئی بھی ہوتا وہ ان کا فیصل بن جاتا، ان کو پسند ہوتا جب بن جاتا، نہ پسند ہوتا جب بن جاتا، چونکہ یہ بات طے ہو چکی تھی۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس دروازے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو سب نے چیخ کر کہا کہ ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، ہم ان کے فیصلے پر خوش ہیں، یہ ایک امین آدمی ہے، امین آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے سامنے معاملہ رکھا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک۔ آپ نے فرمایا ایک چادر لاؤ، چادر لائی گئی۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا اور فرمایا سب قبیلے جو جو بھی یہاں لڑ رہے ہیں، اس کا پلہ پکڑ لو، اس کا ہاتھ لگا لو اور اس کو اٹھا کر لے کے چلو وہاں دیوار تک۔ تو پلہ پکڑ لیا گیا، کونا پکڑ لیا گیا اور دیوار تک لے کر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہ سے وہ اٹھا کر جس جگہ رکھا جانا تھا وہاں رکھ دیا۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت مکہ میں ایسی مشہور تھی۔ یہ خبر
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پوچھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں اپنا مال لے کر ملک شام، ملک یمن بھیجا کرتی ہوں، اگر آپ میرا مال لے کر ملک شام چلے جائیں تو جتنا نفع دوسروں کو میں دیتی ہوں اس سے 2 گنا نفع تمہیں دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ اور تیار ہو گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک غلام میسرہ اس کا نام ہے، وہ آپ کے ساتھ تھا، اور مال تجارت لے کر آپ چلے۔ راستے میں ایک گرجا تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اس گرجا کا بھی جو پادری تھا، بڑا آدمی تھا، وہ میسرہ غلام کو پہچانتا تھا۔ اس نے جب میسرہ کو دیکھا تو میسرہ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مکے کے ایک معزز خاندان کا فرد ہے، معزز خاندان کا ایک انسان ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اس امت کا نبی ہے، یہ اس زمانے کا نبی ہے، اور یہ آخری نبی ہے۔ میسرہ نے کہا تم نے کیسے پہچانا؟ تم نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھ کر گئے تھے، کہہ کر گئے تھے کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اگرچہ 561 یا 571 سال کا وقت گزر گیا تھا، اس 561 سال کے دوران کوئی شخص اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے۔ تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں بیٹھنے سے اور اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہونے سے کہا کہ اس امت کا نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ اس نے بھی یہی کہا کہ تم اس کو آگے مت لے جاؤ۔ تو ماشاءاللہ جوان تھے، تو اگر تم لے جاتے ہو تو اس کی حفاظت کا پورا انتظام کرنا، ورنہ راستے میں یہود ان کو دیکھیں گے تو پہچان لیں گے، اور شریر قسم کے نصارہ اگر اس کو دیکھیں گے تو پہچان لیں گے اور وہ اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، میں نے اس آیت شریفہ کی کسی قدر تفصیل آپ کے سامنے کی ہے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ دلیلیں اور وہ معجزے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوئے ہم نے تو وہ نہیں دیکھے، لیکن قرآن پاک کے اور حدیث پاک سے یہ سچی خبریں ہم تک پہنچی ہیں، جن میں سے ایک میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اس شخص کا نبی ہونا، اس شخص کو نبی ہونے کی حیثیت سے، اس شخص کو خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے وہ اس طرح پہچانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنی اولاد، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور بھی بہت کچھ سنانے کو ہے دوستو۔ میں یہ چاہ رہا تھا ایک ہی بات کو لمبی نہ کی جاوے کہ کئی دلیلیں آپ کے سامنے آئیں، کئی دلیلیں آپ کے سامنے آئیں، اس لیے مختصر طور پر میں کچھ ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں سے ایک دلیل یہ ہے میرے دوستو، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں آپ کو وہ بھی سناتا کہ یہود و نصارہ تو اپنی کتابوں میں پڑھ کر آپ کو پہچانتے تھے، اور مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے
اور آپ کے اعمال اور اخلاق سے پہچانتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ یہ کوئی عظیم الشان شخصیت ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں. وہ بھی میں آپ کو بتاتا، لیکن نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جو مان رہے تھے تو پہلی خبر پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ پر ایمان لے آتے. بہت سارے خوش قسمت لوگ ایسے. اور جو ضدی قسم کے تھے انہوں نے تو آخر تک نہیں مانا. ابو لہب کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ابو لہب کا قصہ یہ ہے، شاید کسی اور کا ہے. وہ یوں کہتے تھے کہ بیت اللہ کے پانی پلانے کی خدمت بنو ہاشم کے پاس اور بیت اللہ کے متولی ہونے کی، جس کو سدانہ کہتے تھے، سدانہ کی خدمت بنو ہاشم کے پاس. اب یہ کہتے ہیں کہ نبوت بھی ہم میں ہے، نبی بھی ہمارے اندر ہے. تو دیکھو، سقایت ہم نے تسلیم کر لیا تھا اور صدانت بھی ہم نے تسلیم کر لی تھی. ہم ان کی نبوت کسی قیمت پر تسلیم نہیں کریں گے. یہ حسد تھا، یہ جہالت تھی، ورنہ وہ پہچانتے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں آپ کے کردار سے. بہرحال ایک مرتبہ حج کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان منا میں تھے. اور باہر سے جو لوگ آئے تھے ان کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے. مکے کے کچھ شیطان صفت لوگ آپ کے پیچھے تھے اور وہ آپ کو جھٹلا رہے تھے، نبی ہونے آپ کے نبوت کے اعلان کو جھٹلا رہے تھے. اور جیسا کہ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے واسطے وہ تقاضا کر رہے تھے، اگر نبی ہے تو کوئی دلیل پیش کرے، نبی ہے تو کوئی معجزہ پیش کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ کیا دلیل چاہتے ہو، بتاؤ کیا معجزہ چاہتے ہو. آج تمہیں تمہارا منہ مانگا معجزہ ملے گا. تو دوستو، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آسمان پر کسی طریقے کا جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، لہذا ہم اس سے یہ مطالبہ کریں کہ تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. آپ ذرا سمجھو چاند کتنی دور ہے، کتنی کلومیٹر، کتنی اس کی دوری پر ہے. کوئی بم نہیں ہے، کوئی راکٹ نہیں ہے، کیسے اس کے 2 ٹکڑے ہوں؟ یعنی انہوں نے اپنے عقل کے اعتبار سے وہ مشکل سے مشکل کام، وہ محال سے محال کام تجویز کیا جس کی ان کو امید تھی کہ کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ جس طریقے سے یہ زمین ایک کرہ ہے، ایک گیند ہے، گیند کی شکل کا ہے، ایک کرہ ہے، اسی طریقے سے چاند بھی ہے. اور چاند اس زمین سے کئی گنا بہت زیادہ بڑا ہے. اب آپ سمجھئے گا کہ محض ایک انگلی کے اشارے سے اس کے 2 ٹکڑے ہو جانے تو کسی انسانی طاقت کا اثر نہیں ہو سکتا. اور یہ نہیں کہ اس میں صرف کوئی دراڑ آئی ہو. 2 ٹکڑے ہوئے اور ایک ٹکڑا ادھر اور ایک ٹکڑا ادھر چلا اور زمین کی طرف چلا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ ٹوٹ کر اب زمین پر گر جائے. منا کے پاس میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں. جبل ابی قبیس بڑا اونچا پہاڑ ہے.
یوں آتا ہے روایات میں کہ اللہ رب العزت نے جب زمین پر پہاڑ پیدا فرمائے تو سب سے پہلے جبل ابو قبیس پیدا فرمایا، پھر دوسرے پہاڑ پیدا فرمائے۔ تو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ چاند کا ایک ٹکڑا ادھر اور چاند کا ایک ٹکڑا ادھر اور جبل ابو قبیس ان کے بیچ میں نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستوں، جو لوگ ضدی ہوتے ہیں، جو لوگ نفس پرست ہوتے ہیں، جو لوگ برے اعمال میں گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں اور شیطان ان پر مسلط ہوتا ہے، ان کو کسی طریقے سے ہدایت نہیں۔ اس کو دیکھ کر ہر شخص کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو ایمان لانے والے تھے ایمان لائے، بہت سے لوگ ایمان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر یقین نہیں کرتے، ہم اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کرتے، ہو سکتا ہے اس نے ہماری آنکھوں پر کوئی جادو کر دیا، ہم باہر سے آنے والے قافلوں سے پوچھیں گے انہوں نے کیا دیکھا۔ انہوں نے آنے والے قافلوں سے پوچھا، ہر قافلے نے یہی بتایا کہ ہاں ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے اور اس کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ میرے دوستوں، یہ دوسری دلیل ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی قرآن پاک کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں، ایک تیسرا معجزہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے یہاں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہیں اور مسجد حرم میں لاتے ہیں، حرم شریف میں لاتے ہیں۔ حرم شریف میں لانے کے بعد آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں، دل نکالتے ہیں اور دل کو اور سینے کو دھو کر اچھی طریقے سے پھر وہیں رکھ دیتے ہیں۔ گھنٹی بج گئی ہے، 1 گھنٹے کا وقت قریب پورا ہو گیا ہے، اس لیے اس کو میں مختصر کر رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیل سے پھر میں آپ کو سنا۔ اب حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کہتے ہیں اے محمد چلو آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ اللہ کے نبی تو اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا، گھوڑے سے تو ذرا قد میں کم، خچر سے بھی تھوڑا سا زیادہ، جنت کی ایک سواری ہے، جنت کی سواری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کی کمر پر بیٹھے تو وہ اچھلنے اور کودنے لگا، اچھلنے اور کودنے لگا۔ جبریل نے کہا یہ کیا شرارت ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ کیا شرارت ہے؟ دیکھو میں ذرا پانی براق نے کہا اس کائنات میں جو سب سے افضل انسان ہے آج وہ میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا مقام اور کیا ہوگا؟ اگر میں اچھلوں نہ تو کیا کروں؟ یہ براق یہاں سے چلتا ہے، اتنی تیز رفتار تھا، یہ اتنا تیز رفتار تھا
کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی. اس طریقے سے یہ مکہ سے چلا اور ملک شام کا سفر مدینے کے پاس سے ہی ہوتا ہے. یہ مدینے پہنچا، حضرت جبریل نے براق روکا اور کہا اے اللہ کے نبی نیچے اتریے، اور یہ آپ کا مقام ہجرت ہے، یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی. پھر آپ وہاں سے سوار ہو کر چلے تو راستے میں طور سینا آیا. طور سینا جس کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، وہ بابرکت پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اور وہ بابرکت پہاڑ جس پر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی. یہ بابرکت مقام طور سینا ہے، یہاں 2 رکعت پڑھ. آپ وہاں سے بھی سوار ہو کر چلتے ہیں تو آپ پہنچتے ہیں بیت المقدس، جس کا آپ لوگ یروشلم کہتے ہیں. اپنی زبان بولو، اپنی زبان. اجرائیل نہیں ہے لفظ، اسرائیل ہے، اسرائیل. نہ معلوم کیا کیا لکھتے رہتے ہیں، کیا کیا بولتے رہتے ہیں. آپ وہاں پہنچتے ہیں. یہ ایک قبلہ ہے، بنو اسرائیل کا قبلہ. یہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو فرماتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے اور ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائیں. آپ ان کو 2 رکعت نماز پڑھائیں. اس کے بعد حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے کر گئے. میرے دوستوں، آسمانوں کا واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر سناؤں گا. مجھے چونکہ یہ بات ختم کرنی ہے، میں صرف اسی کے متعلق آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسی بات کہتا ہے جس کو سنتے ہی لوگ مانتے ہیں، اور جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ تو سچ بات کہتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو اعلان کیا کہ میں مکہ سے چلا اور بیت المقدس پہنچا. وہاں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان سے ہوتا ہوا سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ گیا. تو میرے دوستو، آسمانوں کی تو بات پھر ابھی آج رہنے دیجیے گا. 1300 کلومیٹر دور ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس. اس زمانے میں تو کوئی سواری ایسی نہیں تھی کہ رات میں آدمی چلا بھی جائے اور آ بھی جائے، ایسا ممکن نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا اور اس کا ذکر تذکرہ فرمایا تو جو کچے مومن تھے انہوں نے ماننے میں شک کیا، تامل کیا، اور جو کافر تھے انہوں نے مذاق اڑایا. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طریقے سے مانتے تھے، آپ کی عظمت، آپ کی محبت اور آپ پر یقین کامل تھا، انہوں نے فوراً یقین کر لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، مکہ مکرمہ کے باہر تھے. کسی وقت دن چڑھے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں نے دوڑ کر حضرت ابوبکر سے کہا، وہ بہت عقل مند انسان تھے، بہت، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، بڑے سلجھے ہوئے انسان تھے، بڑے عقل مند، بڑے ہوشیار انسان تھے. انہوں نے کہا کہ آج تک تو تم نے محمد کی ہر بات مانی، لیکن آج تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اس نے، آج تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو بالکل نہیں مانیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا جھوٹ بول دیا، کیا کہہ دیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا
کہا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، 7 آسمانوں پر گیا، پھر رات میں واپس بھی آ گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں کیا شک ہے؟ ہمارے سامنے تو جبریل ایک دن میں کئی مرتبہ اوپر سے نیچے آتے ہیں، کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات سب کچھ کر آئے تو اس میں کیا شک ہے؟ خیر، میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے نبوت کی دلیل، نبوت کی دلیل۔ دیکھو، میں آپ کی اس مسجد میں پتہ نہیں کہ مرتبہ یا کتنی سال سے آ رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ اس میں ونڈو کتنے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ اس میں پلر کتنے ہیں، اور شاید آپ کو بھی معلوم نہ ہو، آپ ہر روزانہ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے بھی گنی نہیں ہوں گی۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب سوال کرنے شروع کر دیے۔ اگر تم بیت المقدس میں گئے ہو، مسجد اقصی میں گئے ہو، تو یہ بتاؤ اس میں کتنے طاق ہیں، کتنے آڑے ہیں؟ جب دروازوں کا پتہ نہیں تو آڑوں کا کسے پتہ ہوگا، طاق کا کس کو پتہ ہوگا؟ لیکن چونکہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا تھا، آپ کی صداقت کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس اور مسجد اقصی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے ایک طاق گنا اور بتا دیا کہ اتنے ہیں۔ تو جو سوال کرتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی تھی تو آپ کو گن کر ان کو بتاتے رہے۔ آخر لاجواب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت بیان کرنے کے واسطے فرمایا، صداقت بیان کرنے کے واسطے فرمایا کہ میں فلاں جگہ سے گزرا تو وہاں سے قریش کے فلاں قبیلے کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اور میں فلاں جگہ سے گزرا، وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، ان کا اونٹ بدک گیا تھا، اور میں فلاں جگہ سے گزرا، وہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا اور وہ کھانا بنا رہے تھے، ان کی ہانڈی الٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے نام کے ساتھ بتایا تھا۔ جب یہ لوگ قافلہ لے کر مکہ مکرمہ میں آئے تو قریش نے ان سے پوچھا کہ فلاں دن فلاں رات میں آپ کہاں تھے؟ ہم وہاں تھے۔ بات سچی پائی۔ تمہارا اونٹ بدکا تھا کہ ہاں ہمارا اونٹ بدکا تھا۔ بات سچ پائی۔ تمہارا اونٹ گم ہوا تھا کہ ہاں ہمارا اونٹ گم ہوا تھا۔ بات سچ پائی۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ بات ہے اگر میں یہیں بھی چھوڑ دوں جب بھی نفع بخش ہے، جب بھی نفع بخش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، اور آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر بات صحیح اور سچ مانی۔ آپ نے جس عمل کو برا کہا وہ برا ہے، جس کو آپ نے اچھا کہا وہ اچھا ہے، جس پر آپ نے سزا کی دھمکی دی ہے وہ ایسے ہی ہو کر رہے گا، اور جس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچ ہے، وہ ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا۔ نبی کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ سارے انسان اس کے کہنے پر چلیں۔ وما ارسلنا برسول الا لیطاع باذن اللہ، اس کا مطلب یہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا آپ غور کریں۔ آج کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے، میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ہمارے ساتھی تصویر پڑھ رہے تھے، پہلے تو ہم اوپر بیٹھے ہوئے تھے، پھر نیچے، جب نیچے جگہ ہو گئی تو ہم نیچے آرام سے بیٹھ گئے۔ ہمارے پاس جو شخص بیٹھا تھا غیر مسلم تھا،
اس نے پوچھا تم اس پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنی مرتبہ اتنی تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھی، اتنی تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھی، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ. تو کہنے لگا اچھا، تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس نے بھی ذرا سی دیر میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ کے وہ تسبیح پلٹ دی. ایسے ہی پھر کہنے لگا اچھا اور کیا پڑھ رہے تھے آپ اس پر؟ سبحان اللہ الحمدللہ. اس نے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر ایک تسبیح پلٹ دی. پھر الحمدللہ الحمدللہ کہہ کر ایک تسبیح پوری کر دی. پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر ایک تسبیح پوری کر دی. تو میرے دوستو مکے والوں کا کیا بگڑ رہا تھا اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیتے، سارا جھگڑا ختم ہوتا اور جو ان کی مرضی میں آتا کرتے رہتے، جیسے کہ ہمارا حال ہے آج، اللہ معاف کرے. لیکن وہ جانتے تھے کہ رسول کا مطلب کیا ہے. وہ جانتے تھے کہ رسول کو رسول مان کر پھر اس کی بات نہ ماننا کتنا بڑا جرم. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور آپ کو طائف کی بات سنا رہا ہوں اور بس پھر ختم ہی کر رہا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے تو وہاں پر 2 بڑے آدمی تھے، چودھری تھے، بڑے آدمی 2. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان میں سے ایک شخص کے پاس گئے اور اس کے سامنے دعوت رکھی. تو اس نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو تمہارا دعویٰ جو ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صحیح ہے، سچا ہے، تو اس کا رد کرنا، اس کو نہ ماننا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹے سے بات کرنا نہیں چاہتا. میرے دوستو بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی ناسمجھی ہے. اللہ کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور ان کے احکام پر نہ چلنا، ان کے دین پر نہ چلنا، ان کی باتوں میں شک کرنا اور ان کی باتوں میں جو مرضی آئی ماننی، جو مرضی آئی نہیں ماننی، یہ کرنا. تو میرے دوستو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. سمجھ لو ابھی وقت ہے، سمجھ لو ابھی وقت ہے. آپ سے کوئی کچھ نہیں مانگ رہا ہے، صرف آپ کی خیر خواہی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. اس لیے میرے دوستو میں نے نہ آپ کو اس وقت نماز پڑھنے کے لیے کہا، نہ میں نے آپ کو اس وقت قرآن پڑھنے کے لیے کہا، نہ میں نے آپ کو کسی گناہ سے بچنے کے لیے کہا، نہ میں نے آپ کو تسبیح پڑھنے کے لیے کہا. میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کی مانو، اللہ کی رسول کی مانو. اس میں سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا. میرے دوستو اپنا مزاج بناؤ، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو اور اللہ سے مانگو. اللہ کو مانو، اللہ کی مانو اور اللہ سے مانگو. میں نے آج آپ کو کسی ایک بات کے بارے میں نہیں کہا، میں نے آپ کو یہی کہا کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو اور نئے ارادوں کے ساتھ، نئے حوصلوں کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ، نئے حوصلوں کے ساتھ اسلام پر، پورے اسلام پر نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دو. انشاءاللہ العزیز اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اور صحابہ اور تابعین کے دور میں وہ سب پورے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ آج بھی پورے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بات کو سمجھانے کے لیے اور اچھی طرح سمجھانے کے لیے وقت چاہیے، اس لیے اس وقت اس سے زیادہ نہیں. انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں فجر کے بعد بھی ہوں.
اشراق تک قریب آدھا گھنٹہ بعد ہے، فجر کے بعد نماز کے بعد، اس وقت آپ تشریف لائیں انشاءاللہ العزیز۔ عمل کی لائن سے، یہ ایمان کی لائن سے آپ کو بات بتائی، اور عمل کی لائن سے آپ کو صبح بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے ہیں، جو کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، یہ ساری کائنات تو نے ہی پیدا کی، اس ساری کائنات کا نظام تو ہی چلا، ساری کائنات کو روزی تو ہی پہنچا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دے۔ اے اللہ یقیناً تو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ یقیناً کمال کی ہر صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے۔ اے اللہ ہم تیری ان تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ اے اللہ ایمان والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ایمان والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے رو، اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانی سے رو۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما، برے کاموں سے، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم نے یہاں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ دو جملے بولوں گا،
کئی بار چاہے بولو، آپ آمین کہنے کے بجائے وہی جملے لوٹائیے گا، 2 جملے، اس کے بعد پھر آمین کیجیے. اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے. اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے. اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست. اے اللہ بالکل خالی ہاتھ ہوں، تیری رحمت و مغفرت کے سوا کوئی سہارا نہیں. اے اللہ معاف کر دیجئے، پھر نہیں کروں گا. اے اللہ معاف کر دیجئے، پھر نہیں کروں گا. اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما. ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ. اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اے اللہ تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنی طاعت عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، تیری شان بہت بلند ہے. ہم تیری شان عبادت نہیں کر پاتے، ہمارے ناقص عبادتوں کو قبول فرما. اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما. اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے. اے اللہ تو ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا. اس وقت ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے، اپنی قدرت سے زیادہ روزی عطا فرما. اس وقت ہمیں زیادہ روزی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو، خاص طور سے دعا کے لیے کہنے والوں کو، اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما. اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما. اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہ جھکا دیتا ہے. اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے. اے اللہ قرضوں سے سبک دوش کرنا، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما. اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. تو ہر شخص کی ضرورت سے خوب واقف. اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جس کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادث سے حفاظت فرما. اے اللہ تیرے وہ اہل خیر بندے جو تیرے دین کی نصرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں، ان کے مالوں میں خوب خوب برکت عطا فرما، خوب خوب برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما، بردباری عطا فرما.
اللہ بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرما، خاص طور سے ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرو، اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا، اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اللہ اچانک پیش آنے والے حوادث سے حفاظت کرنا، اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما، مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم کرنا، اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، میدان حشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت، اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما، اسلام کے دشمنوں کو ان کی سازشوں میں ناکام فرما، ان کے منصوبوں میں ناکام فرما، اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہی نہیں، تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، ہم سب کی اور خاص طور سے حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، سب ضرورتیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.